بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست سمجھاتا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ بے شک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اولاد۔ یقیناً ہم میں سے بے وقوفوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگا دی ہیں، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں لگائے۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھیجیں گے یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کریں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنہوں نے بھی قرآن سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو اس واقعے کی اطلاع دو کہ جنہوں نے قرآن کریم سنا، اسے سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے مطیع بن گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم کہو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا اور اپنی قوم میں جا کر خبر کی کہ آج ہم نے عجیب و غریب کتاب سنی جو سچا اور نجات کا راستہ بتلاتی ہے۔ ہم تو اسے مان چکے، ناممکن ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں۔ یہی مضمون ان آیتوں میں گزر چکا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ سورہ احقاف آیت نمبر 29، یعنی جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لوٹایا تاکہ وہ قرآن سنیں، اور اس کی تفسیر احادیث سے وہیں ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ جنات اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ ہمارے رب کے کام، قدرت اور امر بہت بلند و بالا، بڑا ذی شان اور ذی عزت ہے۔ اللہ کی نعمتیں، قدرتیں اور مخلوق پر مہربانیاں بہت باوقعت ہیں۔ اللہ کی جلالت و عظمت بلند پایا ہے۔ اللہ کا جلال و اکرام بہت بڑھا چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر بلند رتبہ ہے۔ اللہ کی شان اعلیٰ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جد کہتے ہیں باپ کو اگر جنات کو یہ علم ہوتا کہ انسانوں میں جد ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ نہ کہتے۔ گو یہ قول سندن قوی ہے، لیکن کلام بنتا نہیں اور کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ کلام چھوٹ گیا ہو، اللہ عالم۔ پھر اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور برتر ہیں کہ اللہ کی بیوی ہو یا اللہ کی اولاد ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بیوقوف یعنی شیطان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت رکھتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے عام ہو، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی اولاد اور بیوی ثابت کرتا ہے بے عقل ہے، جھوٹ بکتا ہے، باطل عقیدہ رکھتا ہے اور ظالمانہ بات منہ سے نکالتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم تو اسی خیال میں تھے کہ جن و انس اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے، لیکن قرآن سن کر معلوم ہوا کہ یہ دونوں جماعتیں رب العالمین پر تہمت رکھتی تھیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات اس عیب سے پاک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جنات کے زیادہ بہکنے کا سبب یہ ہوا کہ وہ دیکھتے تھے کہ جب کبھی انسان کسی جنگل یا ویرانے میں جاتے ہیں تو جنات کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں، جیسے کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب کی عادت تھی کہ جب کسی پڑاؤ پر اترتے تو کہتے کہ اس جنگل کے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں،
اور سمجھتے تھے کہ ایسا کہہ لینے کے بعد تمام جنات کے شر سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کسی شہر میں جاتے تو وہاں کے بڑے رئیس کی پناہ لیتے کہ شہر کے اور دشمن لوگ انہیں ایذا نہ پہنچائے۔ جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتے ہیں تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور انہوں نے اور بری طرح انسانوں کو ستانا شروع کیا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جنات نے یہ حالت دیکھ کر انسانوں کو اور خوفزدہ کرنا شروع کیا اور انہیں طرح طرح سے ستانے لگے۔ دراصل جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے جیسے کہ انسان جنوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جس جنگل بیابان میں انسان جا پہنچتا تھا تو وہاں سے جنات بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب سے اہل شرک نے خود ان سے پناہ مانگنی شروع کی اور کہنے لگے کہ اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں اس سے کہ ہمیں یا ہماری اولاد و مال کو ضرر پہنچے، اب جنہوں نے سمجھا کہ یہ تو خود ہم سے ڈرتے ہیں تو ان کی جرت اور بڑھ گئی، اور اب انہوں نے طرح طرح سے ڈرانا، ستانا اور چھیڑنا شروع کر دیا۔ وہ گناہ میں، خوف میں اور طغیانی میں اور سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یہی بیان اس آیت میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اتری کہ بعض لوگ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایسا ممکن ہے کہ یہ بھیڑیا بن کر آنے والا بھی جن ہی ہو اور بکری کے بچے کو پکڑ لے گیا ہو اور چرواہے کی اس دہائی پر چھوڑ دیا ہو تاکہ چرواہے کو اور پھر اس کی بات سن کر اوروں کو اس بات کا یقین کامل ہو جائے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ جنہوں نے کہا ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنوں پر پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے، کسی جگہ بیٹھتے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر آ کر کاہنوں کو خبر دیتے تھے، اور کاہن ان باتوں کو بہت کچھ نمک مرچ لگا کر اور ایک میں 100 جھوٹ ملا کر اپنے ماننے والوں سے کہتے۔ اب جب رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے گئے، اور ان شیاطین کو پہلے کی طرح وہاں جا بیٹھنے اور باتیں اڑا لانے کا موقع نہ رہا، تاکہ قرآن کریم اور کاہنوں کا کلام خلط ملط نہ ہو جائے اور حق متلاشی کو دقت واقع نہ ہو۔ یہ مسلمان جنات اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم آسمان پر جا بیٹھتے تھے، مگر اب تو سخت پہرے لگے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلے طاق میں لگے ہوئے ہیں، ایسے چھوٹ کر آتے ہیں کہ خطا ہی نہیں کرتے، جلا بھلسا دیتے ہیں۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے حقیقی مراد کیا ہے، اہل زمین کی کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب کا ارادہ نیکی اور بھلائی کا ہے۔ خیال کیجئے کہ یہ مسلمان جن کس قدر ادب داں تھے کہ برائی کی اسناد کے لیے کسی فاعل کا ذکر نہیں کیا اور بھلائی کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اور کہا دراصل آسمان کی چوکیداری اور اس حفاظت سے کیا مطلب ہے، اسے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ اے اللہ، آپ کی طرف سے شر اور برائی نہیں ہے۔ ستارے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی جھڑتے تھے، لیکن اس طرح کثرت سے ان کا آگ برسانا قرآن کریم کی حفاظت و صیانت کے باعث ہوا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس کو امام مسلم لائے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں ایک ستارہ جھڑا اور بڑی روشنی ہو گئی۔
تو آپ نے ہم سے دریافت فرمایا کہ پہلے اسے جھڑتا دیکھ کر تم کیا کہا کرتے تھے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہمارا خیال تھا کہ یا تو کسی بڑے کے تولد پر جھڑتا ہے یا کسی بڑے کی موت پر۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی کا آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث پورے طور پر سورہ سبا کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ دراصل ستاروں کا بکثرت گرنا، جنات کا ان سے ہلاک ہونا، آسمان کی حفاظت کا بڑھ جانا، ان کا آسمان کی خبروں سے محروم ہو جانا ہی اس امر کا باعث بنا کہ یہ نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے چاروں طرف تلاش شروع کر دی کہ کیا وجہ ہوئی جو ہمارا آسمانوں پر جانا موقوف ہو گیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک جماعت کا گزر عرب میں ہوا اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا اور سمجھ گئے کہ اس نبی کی بعثت اور اس کلام کا نزول ہی ہماری بندش کا سبب ہے۔ بس خوش نصیب سمجھدار جن تو مسلمان ہو گئے، باقی اور جنات کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ میں اس کا پورا بیان گزر چکا ہے۔ ستاروں کا جھڑنا، آسمان کا محفوظ ہو جانا جنات ہی کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی ایک خوفناکی کی علامت تھی۔ وہ گھبرا رہے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیں کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ عموماً انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری اور اللہ کے دین کے اظہار کے وقت ایسا ہوتا بھی تھا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین اس سے پہلے آسمانی بیٹھکوں میں بیٹھ کر فرشتوں کی آپس کی باتیں اڑا لیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے گئے تو ایک رات ان شیاطین پر بڑی شعلہ باری ہوئی، جسے دیکھ کر اہل طائف گھبرا گئے کہ شاید آسمان والے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تابڑ توڑ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں اور دور دور تک تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے غلام آزاد کرنے، اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ آخر عبد یا لیل ابن عمرو ابن عمیر نے ان سے کہا کہ اے طائف والو، تم کیوں اپنے مال برباد کر رہے ہو؟ تم نجوم دیکھو، اگر ستاروں کو اپنی اپنی جگہ پاؤ تو تم سمجھ لو کہ آسمان والے تباہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ سب کچھ انتظامات صرف ابن ابی کبشہ کے لیے ہو رہے ہیں۔ اور اگر تم دیکھو کہ فی الحقیقت ستارے اپنی مقررہ جگہ پر نہیں ہیں تو بے شک اہل آسمان کو ہلاک شدہ مان لو۔ انہوں نے نجوم دیکھا تو ستارے سب اپنی اپنی مقررہ جگہ پر نظر آئے، تب انہیں چین آیا۔ شیطانوں میں ہلچل، شیاطین میں بھی بھاگ دوڑ مچ گئی۔ یہ ابلیس کے پاس آئے، واقعہ کہہ سنایا تو ابلیس نے کہا میرے پاس ہر علاقے کی مٹی لاؤ، تو مٹی لائی گئی۔ اس نے سونگی اور سونگ کر بتایا کہ اس کا باعث مکے میں ہے۔ 7 جنات نصیبین کے رہنے والے مکہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جسے سن کر ان کے دل نرم ہو گئے۔ بہت ہی قریب ہو کر قرآن سنا، پھر اس کے اثر سے مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی دعوت اسلام دی۔ قرآن مجید کے متن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے نہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔
اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف فریق ہیں۔ ہمیں یقین کامل ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اللہ کو ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو مسلمان ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت کچھ وافر پانی پلاتے، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنات کا اعتقاد اور عملی حالت۔ جنات اپنی قوم کا اختلاف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں نیکوکار بھی ہیں اور بدکار بھی ہیں، ہم مختلف راہوں پر لگے ہوئے تھے۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جن ہمارے پاس آیا تھا، میں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ تمام کھانوں میں سے تمہیں کون سا کھانا پسند ہے؟ اس نے کہا چاول۔ میں نے لا دیے تو دیکھا کہ لقمہ برابر اٹھ رہا ہے، لیکن کھانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے پوچھا جو خواہشات ہم میں ہیں کیا وہ تم میں بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ رافضی تم میں کیسے گنے جاتے ہیں؟ اس نے کہا بدترین۔ حافظ ابو الحجاج مجزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ہے کہ عباس ابن احمد دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے وقت ایک جن کو اشعار میں یہ کہتے سنا کہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پر ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں اس کی جڑیں جم گئی ہیں، اور وہ حیران و پریشان ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھر رہے ہیں۔ جو ان کا رب ہے انہوں نے مخلوق سے تعلقات کاٹ کر اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم پر حاکم ہے، ہم اللہ سے بھاگ کر نہ بچ سکیں گے نہ کسی اور طرح اللہ کو عاجز کر سکیں گے۔ اب فخریہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت نام کو سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، فی الواقع ہے بھی یہ فخر کا مقام، اس سے زیادہ شرف اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کا کلام فوری اثر کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ مؤمن کے نہ تو عمل نیک ضائع ہوں گے نہ اس پر خواہ مخواہ کی برائیاں لادی جائیں گی، جیسے کہ اور جگہ اللہ نے فرمایا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، یعنی نیکوکار مؤمن کو ظلم و نقصان کا ڈر نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض حق سے ہٹے ہوئے اور عدل کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان نجات کی متلاشی ہیں اور ظالم جہنم کی لکڑیاں اور ایندھن ہیں۔ اس کے بعد کی آیت وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تمام لوگ اسلام پر اور راہ راست پر اور اطاعت الہی پر جم جاتے تو ان پر بکثرت بارشیں برساتے اور خوب وسعت سے روزیاں دیتے، جیسے اور جگہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، یعنی اگر یہ تورات و انجیل اور آسمانی کتابوں پر سیدھے اترتے تو انہیں آسمان و زمین سے روزیاں ملتی۔ ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگر بستی والے ایمان لے آتے اور اس طرح متقی بن جاتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، یہ اس لیے کہ ان کی پختہ جانچ ہو جائے کہ ہدایت پر کون جمع رہتا ہے اور کون پھر سے گمراہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں اتری ہے، جبکہ ان پر 7 سال کا قحط پڑا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ سب کے سب گمراہی پر جم جاتے تو ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے تاکہ یہ خوب مست ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور بدترین سزاؤں کے قابل ہو جائیں، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے فَلَمَّا نَسُوا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، یعنی جب وہ نصیحتیں بھلا بیٹھے تو ہم نے بھی ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے جس سے وہ مست ہو گئے اور ناگہاں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر جھک پڑیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دیتا ہوں اور اللہ کا پیغام سنا دیتا ہوں۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ بندے اللہ کی عبادت کی جگہوں کو شرک سے پاک رکھیں، وہاں کسی دوسرے کا نام نہ پکاریں، نہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں شریک کریں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے گرجوں اور کنیسوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے، تو اس امت کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور امت بھی سب توحید والے رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت صرف مسجد اقصی اور مسجد حرام تھیں۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ کی مسجد میں اور انسانوں کے ساتھ نماز ادا کریں، تو گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو لیکن انسانوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو دور دراز رہتے ہیں، نمازوں میں آپ کی مسجد میں کیسے پہنچ سکیں گے، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ مقصود نماز کا ادا کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت بجا لانا ہے، خواہ کہیں ہو۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور تمام مساجد کو شامل ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اعضائے سجدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جن اعضاء پر تم سجدہ کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، پس تم پر ان اعضاء سے دوسرے کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی اور ہاتھ کے اشارے سے ناک کو بھی اس میں شامل کر لیا، اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پہنچے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ آیت لما قاما کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تلاوت قرآن سنی تو اس طرح آگے بڑھ بڑھ کر جھکنے لگے کہ گویا ایک دوسرے کے سروں پر چڑھے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے اصحاب کی اطاعت و چاہت کی حالت یہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں اور اصحاب رسول پیچھے ہوتے ہیں تو برابر اطاعت و اقتداء میں آخر تک مشغول رہتے ہیں، گویا ایک حلقہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب رسول اللہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تو کافر لوگ دانت چبا چبا کر الجھ جاتے ہیں، جنات و انسان مل جاتے ہیں، گو اس امر دین کو مٹا دیں اور اس کی روشنی کو چھپا لیں،
مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے خلاف ہو چکا ہے۔ یہ تیسرا قول ہی زیادہ ظاہر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی ہے کہ میں تو صرف اپنے رب کا نام پکارتا ہوں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ یعنی جب دعوت حق اور توحید کی آواز ان کے کان میں پڑی جو مدتوں سے غیر مانوس ہو چکی تھی، تو ان کفار نے ایذا رسانی، مخالفت اور تکذیب پر کمر باندھ لی اور حق کو مٹا دینا چاہا اور رسول اللہ کی عداوت پر اجماع کر لیا۔ اس وقت ان سے رسول اللہ نے کہا کہ میں تو اپنے پالنے والے وحدہ لا شریک لہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا۔ میں اللہ ہی کی پناہ میں ہوں، اللہ ہی پر میرا توکل ہے، وہی میرے سہارا ہیں۔ مجھ سے یہ توقع ہرگز نہ رکھو کہ میں کسی اور کے سامنے جھکوں یا اس کی عبادت کروں۔ میں تم جیسا انسان ہوں، تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ تمہاری ہدایت و دلالت کا مختار و مالک نہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، میں تو صرف پیغام رساں ہوں۔ اگر میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عذاب دیں گے، اور کسی سے نہ ہو سکے گا کہ مجھے بچا لے۔ مجھے کوئی پناہ کی جگہ اللہ کے سوا نظر ہی نہیں آتی، میری حیثیت صرف مبلغ اور رسول کی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اللہ کا استثناء لا املکو سے ہے، یعنی میں نفع و نقصان اور ہدایت و ضلالت کا مالک نہیں، میں تو صرف تبلیغ کرنے والا، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ لن یجیرنی سے یہ استثناء ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے مجھے صرف میری رسالت کی ادائیگی ہی بچا سکتی ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الی آخر الآیہ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ نافرمانوں کے لیے ہمیشگی والی جہنم کی آگ ہے، جس میں سے نہ وہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ سکیں گے۔ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر دیں۔ وہ اللہ غیب کے جاننے والے ہیں اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ قیامت کب ہوگی، اس کا علم مجھے نہیں، بلکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا وقت قریب ہے یا دور ہے اور لمبی مدت کے بعد آنے والی ہے۔ ایک فائدہ، اس آیت کریمہ میں دلیل ہے اس امر کی کہ اکثر جاہلوں میں جو مشہور ہے کہ رسول اللہ زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں، محض جھوٹ ہے اور بالکل بے اصل روایت ہے۔ ہم نے تو اسے کسی کتاب میں نہیں پایا۔ ہاں، اس کے خلاف صاف ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے قائم ہونے کا وقت پوچھا جاتا تھا اور آپ اس کے معین وقت سے اپنی لا علمی ظاہر کرتے تھے۔
اعرابی کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام نے بھی آ کر جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے صاف فرما دیا تھا کہ اس کا علم نہ پوچھنے والے کو ہے اور نہ اسے ہے جس سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے نے بآواز بلند آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ آئے گی ضرور، اور بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس روزے نماز کی کثرت تو نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی حدیث سے اس قدر خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث سے ہوئے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کا ٹھیک وقت آپ کو معلوم نہ تھا۔ ابو داؤد میں کتاب الملاحم کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کیا عجب ہے کہ آدھے دن تک کی مہلت دے دیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے مگر رسولوں میں سے جسے چن لے اس کو مطلع کر دیتے ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کو نہیں گھیر سکتے، یعنی معلوم نہیں کر سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ انسانوں میں سے ہوں خواہ فرشتوں میں سے ہوں، جسے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں بتلا دیتے ہیں، بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں۔ پھر اس کی مزید تخصیص یہ ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت اور ساتھ ہی اس علم کی اشاعت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کے آس پاس ہر وقت نگہبان فرشتے مقرر رہتے ہیں۔ لیعلم کی ضمیر بعض نے تو کہا ہے کہ نبی کی طرف ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کے آگے پیچھے 4 فرشتے ہوتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ جائے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام صحیح طور پر مجھے پہنچا دیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مرجع ضمیر کا اہل شرک ہے، یعنی باری باری آنے والے فرشتے نبی اللہ کی حفاظت کرتے ہیں شیطان سے اور اس کی ذریات یعنی اولاد سے، تاکہ اہل شرک یعنی مشرکین جان لیں کہ رسولوں نے رسالت الہی ادا کر دی ہے، یعنی رسولوں کے جھٹلانے والے بھی رسولوں کی رسالت کو جان لیں، مگر اس قول میں ذرا نظر ہے۔ یعقوب کی قرأت پیش کے ساتھ ہے، یعنی لوگ جان لیں کہ رسولوں نے تبلیغ کر دی، اور ممکن ہے کہ یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ جان لے، یعنی وہ اپنے رسولوں کے اپنے فرشتے بھیج کر حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ رسالت ادا کر سکے اور وحی الہی محفوظ رہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے رسالت اللہ ادا کر دی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یعنی جس قبلے پر اے نبی آپ تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم رسول کے سچے تابع داروں اور مرتدوں کو جان لیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور منافقوں کو برابر